حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے پھر کہتا ہے اے میرے رب میں نے گناہ کیا، آپ مجھے معاف کر، تو اس کا رب کہتا ہے میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا رب ہے جو اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور گناہ کی وجہ سے اس کی پکڑ بھی کرتا ہے، میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد جتنا عرصہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے، گناہ سے رکنے کے بعد بندہ پھر گناہ کر بیٹھتا ہے اور عرض کرتا ہے اے میرے رب میں نے ایک اور گناہ کر لیا، آپ مجھے بخش دیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ کو معاف بھی کرتا ہے اور اس کی وجہ سے پکڑتا بھی ہے، میں نے اس کو معاف کیا۔ بندہ پھر گناہ کرتا ہے اور کہتا ہے اے میرے رب میں نے ایک اور گناہ کیا، آپ مجھے بخش دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ معاف بھی کرتا ہے اور اس سے پکڑتا بھی ہے، میں نے اپنے بندے کو معاف کیا۔ اگر وہ اسی طرح سے گناہ کر کے توبہ کے عمل کو صدق دل کے ساتھ دہراتا رہے تو وہ جو چاہے کر لے، مگر اگر گناہ کی حالت میں قبل از توبہ موت آ گئی پھر سوائے پچھتاوے اور بدکاری کی کالا کے کچھ نہ ملے گا، کیونکہ آدمی کو اپنی موت کی خبر نہیں اور توبہ کا عمل اس کے لیے یقینی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا مدار خاتمے پر ہے، تو ایسے شخص کی زندگی کی اخیر اگر گناہ میں ہو گئی تو حسرت ہی ہوگی اور بار بار گناہ کرنے کی یہ نحوست بھی ہوتی ہے کہ اس کی توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی اور گناہ پر جری ہو جاتا ہے۔ اس لیے حدیث کے اس جملے کو سامنے رکھ کر گناہوں پر جرأت نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو گناہوں سے محفوظ رکھیں۔